اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ نجم کی رکوع نمبر 2 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں یا بہت سے فرشتے ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، لا تغنی نہیں فائدہ دے سکتی، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئاً کچھ بھی، الا مگر، من بعد اس کے بعد کہ ان یأذن اللہ اللہ اجازت دے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویرضا اور پسند کرے۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، ان بے شک الذین جو لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، بالآخرہ آخرت پر، لیسمون تو وہ نام رکھتے ہیں، الملائکہ فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی زنانہ نام۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے عورتوں والے نام مقرر کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا۔ وما لهم حالانکہ نہیں ہے ان کے پاس بھی اس بارے میں علم کوئی علم، ان يتبعون وہ نہیں پیروی کر رہے، الا الظن مگر گمان کی، وان الظن اور بے شک گمان، لا يغني نہیں فائدہ پہنچاتا، من الحق کی حق تک یا حق کے مقابلے میں، شیئاً کچھ بھی، حالانکہ اس کا کوئی علم انہیں نہیں ہے، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ فَأَعْرِضْ آپ منہ موڑ لیجیے، عَمَّن اس شخص سے، تولا جو منہ پھیرے، عن ذِكْرِنَا ہماری یاد سے، وَلَمْ يُرِدْ اور وہ ارادہ نہیں رکھتا، الا الحیات الدنیا مگر دنیا کی زندگی کا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کے ارادہ سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ ذالک یہ، مبلغہم ان کی انتہا ہے، من علم کی، ان ربک بے شک آپ کا رب، هو اعلم خوب جانتا ہے، بمن ضل جو بھٹک گیا، عن سبیلی اس کے راستے سے، وہ عالم اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اہتدی اس کو جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو ہدایت یافتہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اساؤ جنہوں نے برائی کی، بما عملوا انہیں کیے ہوئے عمل کا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اور بدلہ دے ان لوگوں کو، احسنوا جنہوں نے نیکی کی، بالحسنى اچھا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، الذین وہ لوگ جو کہ یجتنبون بچتے ہیں، کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے بھی، الا اللمم مگر چھوٹے چھوٹے گناہ۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، واسع المغفرہ وسیع مغفرت والا ہے، ہوا عالم وہ خوب جانتا ہے، بکم تمہیں، اذ انشأکم جب اس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ اور جب کہ تم بچے تھے، فی بطون امہاتکم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکوا تم پاکیزہ قرار نہ دو، انفسکم اپنے آپ کو، وعالم وہ خوب جانتا ہے، بمن اتقی اس کو جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آیت مبارکہ 26 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اصلاح کے لیے ایک بات فرمائی ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو اس لیے خدا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، اور مشرکین کی خواہش یہی تھی
کہ ہمیں ایسا خدا چاہیے معاذ اللہ جو ہمیں احکام تو نہ دے، کس چیز سے منع نہ کرے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ صرف ہماری سفارش کر سکے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال بٹھا دیا گیا تھا کہ یہ بت قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمانوں میں بہت سے فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ کے اتنے مقرب فرشتے ہیں، اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ جب ان کی یہ شان ہے تو بتوں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو خود تم نے پتھروں کو تراشا ہوا ہے، تو ان کو نہ اللہ کے مقرب ہیں، نہ اللہ کے احکام کی وہ اطاعت کرتے ہیں، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ اس میں بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو خود دنیا میں نیک اعمال، مسلمان نیک اعمال نہیں کرتے اور گناہوں سے نہیں بچتے، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہمارا فلاں اللہ والا سے بیعت اور اصلاح کا تعلق ہے، بس وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، اور ایسا یہ طرز عمل اور یہ خیال درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی مشرکین، یہ فرشتوں کے عورتوں والے نام رکھتے ہیں۔ جو فرشتوں نے بتوں کے نام رکھے ہیں، یہ مشرکین نے جو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، لات، عزا، منات، یہ سارے عورتوں والے نام تھے، اور یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما لہم بہ من علم، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، اور خیال انسان کو حق تک نہیں پہنچاتا، محاذاتی خیالات انسان حق تک نہیں پہنچاتے، بلکہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں وہ ایک مسلمان کو حق تک پہنچاتی ہیں۔ آج ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے، بلکہ شروع سے المیہ چلا آ رہا ہے یہ، کہ آدمی چیزیں فرض کر لیتا ہے، اپنے ذہن سے گھڑ لیتا ہے، فرض کر لیتا ہے، اور ان کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی غلطی ہے کہ انسان چیزیں فرض کر کے اپنے ذہن سے کوئی اصول بنا کے ان کے مطابق نہ چلے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھے، اللہ رسول کے احکامات اور اصولوں کو دیکھے، ان کو اصول بنائے، اور جس چیز کو وہ صحیح فرمائے اس کو صحیح سمجھے، جنہیں وہ غلط کہیں انہیں غلط سمجھے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اپنے ذہن سے اصول بنا لینا، چیزیں فرض کر لینا، اپنے گمانات کی اور خیالوں کی پیروی کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو کائنات ہے یہ ساری اصولوں کے مطابق چل رہی ہے، اور اصول بھی وہ ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ مثلا ہم ایک کھانا تیار کرتے ہیں تو اس کھانے کے اندر ہمیں کچھ مخصوص چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں، اس میں سبزی ہوتی ہے، دال ہوتی ہے، یا گوشت ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے، اس میں مرچ مسالے ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ کھانا تیار ہوتا ہے۔ لیکن ہم چائے بناتے ہیں تو اس کے بنانے کی چیزیں اور ہیں، اس کا طریقہ کار اور ہے۔ کوئی شخص اگر چاہے کہ نہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں چائے والا سامان سالن میں ڈالوں اور سالن کا سامان میں چائے میں ڈال دوں، تو یقیناً یہ کام غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں بتایا، اور یہ اس کام کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو جس جو کام کا طریقہ صحیح طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کام کیا جائے تو وہ کام صحیح ہوتا ہے، مگر اپنے خیالات کے مطابق کرنے سے وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہی عقائد و نظریات کا اور اعمال و اخلاق کا طریقہ ہے کہ جو اللہ رسول کی تعلیمات اور اصول ان کو اصول سمجھے، اپنے علم میں لے کر آئے، ان کے مطابق عمل کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حضور کو فرمایا کہ آپ منہ پھیر لیجئے ان سے جو ہماری یاد سے اور قرآن سے منہ پھیرتے ہیں اور صرف دنیا کی زندگی ہی چاہتے ہیں، آخرت کوئی ارادہ ان کا نہیں، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ پھر فرمایا ذالک مبلغ العلم، یہی ان کا علم کی انتہا ہے کہ اپنے ذاتی خیالات کی پیروی کرتے ہیں یہ۔ پھر فرمایا کہ ان ربک عالم ضل عن سبیلی، آپ کے رب کو معلوم ہے کہ کون اللہ کے راستے سے گمراہ ہے، کون ہدایت یافتہ ہے۔ مشرکین معاذ اللہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیں ان کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس لیے رکھا ہوا ہے، ملکیت میں اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ برے کام کرنے والوں کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ اور جنت عطا فرمائے، تو نیکوں کی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی تعریف بھی بیان فرمائی کہ نیک لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہاں چھوٹے گناہ کبھی ان سے ہو جاتے ہیں، تو کبیرہ گناہوں سے بچنا بڑا اہم کام ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ اور بڑے گناہوں سے بچو گے، چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے معاف کر دیں گے۔ ایک مسلمان کے چھوٹے گناہ ویسے معاف ہوتے رہتے ہیں، انسان تسبیح کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اس سے چھوٹے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں۔
تو بڑے گناہ بچنے کی ضرورت ہے۔ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کچھ تو وہ ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں تذکرہ فرما دیا۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کبیرہ گناہوں میں بڑے کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے اور والدین کی نافرمانی ہی کرنا ہے، وقتل النفس کہ شخص کو نہا قتل کرنا ہے، وشہادت الزور جھوٹی گواہی دینا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو علماء نے ایک اصولی بیان فرمایا ہے، بعض علماء نے یہ فرمایا قرآن و سنت میں جن گناہوں کی مذمت بیان کی گئی ہے تو انہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا قرآن و سنت میں جس گناہ پر جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی فحش کام ہیں، فحش باتیں، فحش کام اور کبیرہ گناہ، ان سے خاص طور پہ انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ آپ کا رب وسیع مغفرت فرمانے والا ہے، وہ عالم بکم، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے اللہ تعالیٰ کو تمہارا اس وقت بھی علم تھا، تم چھپے ہوئے تھے، اور اس گندگی کی جگہ سے انسان باہر آیا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے تھے، اب بھی اسے جانتے ہیں۔ فلا تزکوا انفسکم، تم خود کو پاکیزہ قرار نہ دو۔ پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بغیر ضرورت کے ہر وقت اپنی تعریف نہ کرے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ ہاں جہاں ضرورت ہو، کوئی بدگمانی کر رہا ہو انسان کے بارے میں، الزام تراشی کر رہا ہو، تو وہاں انسان اپنا کردار بیان کر سکتا ہے، تو وہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں ضرورت پیش آئے کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہو کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ نے کیا کام کیا ہے، تو انسان وہاں عاجزانہ الفاظ میں بتا سکتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے یہ کام بھی ہوا، اس سال یہ کام بھی ہم نے کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خود کو ہر وقت پاکیزہ قرار دینا کہ مجھے تو کوئی غلط فہمی ہو ہی نہیں سکتی، میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یا مجھ سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا، مجھ سے غلط کام نہیں ہو سکتا، تو اس طرح کے الفاظ نامناسب ہیں، تو اس سے شریعت نے منع کیا۔ البتہ انسان خود کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے لیکن پاکیزہ قرار نہ دے کہ میں پاکیزہ ہوں۔ پھر فرمایا ہوا عالم من اتقا، اللہ خوب جانتے ہیں کون سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے تو اللہ جانتے ہیں دل میں کیا ہے۔ اللہ ہمیں تقوی پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔